الدعاء الخفي الصريح يا سعك الفضاء الرحيب الفسيح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ جنگی قیدی ایک جگہ جمع ہے۔ ہجوم میں ایک عورت اپنے گمشدہ بچے کی تلاش میں ہے۔ جب وہ ہر بچے کو دیکھتی ہے تو اسے اٹھاتی ہے، اسے چومتی ہے، گلے لگاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا اور صحابہ سے پوچھا، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، وہ ایسا نہیں کر سکتی، کوئی ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اس بچے کی ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب سے بالا تر ہے، اور اس نے زمین پر اپنی رحمت کا صرف 100 میں سے ایک حصہ عطا کیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ جنگلی جانور بھی ان کی اولاد کے لیے رحم دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے باقی 99 حصے آخرت کے لیے مختص کیے ہیں۔ مومنوں کو ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ رحمان رب کے الفاظ ان لوگوں کے لیے امید اور سکون کا باعث ہے جو اپنے غلطیوں کو درست کر کے نئی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں ہمیں مختلف آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمیں ایسے وقت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے عمل کی راہ پر ثابت قدم رہنا چاہیے، تب ہی ہم مومن بن سکتے ہیں۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ وبث الدعاء الخفي الصريح يا سعك الفضاء الرحيم.